السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، دگنا اجر عام لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے قائدانہ مقام رکھتی ہیں، یعنی لیڈرشپ کے رول پر ہیں ہم خواتین کے لیے، تو جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہوتا ہے۔ تو عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی ذمہ داری زیادہ تھی، کس اعتبار سے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرے امت کی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ مختلف طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور آپ ان کے لیے ایک معلمہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب کسی کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، یعنی انہوں نے چونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی تھی، دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں مشقتیں برداشت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس برداشت کی تھی، اور ہر طرح کی تکالیف میں آپ کا ساتھ دیا تھا اور آپ کو چھوڑا نہیں تھا، جبکہ ان کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو انہیں کچھ دے دلا کر دنیا دے کر رخصت کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ جب انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنے اجر اور دگنے انعام کی بشارت دی۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، یعنی ان کا انٹریکشن مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کے گھر میں بھی آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا تھا، تو اس لیے ازواج مطہرات کو محتاط کر دیا گیا کہ جب آپ مردوں سے بات کریں تو محتاط انداز میں بات کریں، کہ دل کی خرابی کا مبتلا، یعنی جس کے دل میں پہلے ہی کوئی فتنہ ہے، کہیں وہ کسی لالچ میں نہ پڑ لے، تم سے کوئی توقع نہ رکھ بیٹھے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو، یعنی قاعدے کی بات، نیکی کی بات، ضرورت کی بات، جچے تلے الفاظ میں بات، بس اتنی بات جتنی بات کی ضرورت ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ ہم خواتین کا اصل مقام گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش اور گھر کی دیکھ بھال، وہ گھر میں رہ کر ہی زیادہ بہتر طور پر کی جا سکتی ہے۔ اس لیے عورت کا گھر میں رہنا اور گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر سے بالکل نکل نہیں سکتی یا گھر کو اس کے لیے جیل خانہ بنا دیا جائے، یا یہ کہ گھر سے نکلنا اس کے لیے کوئی جرم ہے۔ نکل سکتی ہے، لیکن اس کے نکلنے کے لیے پھر کچھ اصول قاعدے بنا دیے گئے، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ نکلے تو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر نکلے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یعنی تبرج کا مطلب ہوتا ہے ابھر کر، کھل کر، نمایاں ہو کر سامنے آنا، یعنی پورے زیب و زینت کے ساتھ اور اپنی شخصیت کو نمایاں کر کے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تبرج کا لفظ برج سے ہے۔ برج آپ دیکھیں کہ عام عمارتوں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی برج ہیں، مثلا مشہور برج یا ٹاورز جو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شہر کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ کہا جب تم باہر نکلو تو ایسا نہیں کہ تم سارے بازار کے مقابلے میں نمایاں خاتون نظر آ رہی ہو، کہ تمہارے بال اور کپڑے اور زیب و زینت یعنی میک اپ اور جوتا اور ہر چیز جو ہے وہ پورے بازار کو تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نکلو تو وہ سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ
اور اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ۔ تبرج کا ایک معنی ناز و انداز کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا بھی ہے، جیسے کیٹ واک وغیرہ ہے یا اس طرح کے شوز ہیں، اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور ایسے کام کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ عورت کے لیے دھیمی چال چلنا، دھیمے انداز میں اٹھنا بیٹھنا، دھیمے انداز میں سب کچھ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور خاص طور پر جاہلیت اولا کے تبرج سے روکا گیا ہے۔ جاہلیت اولا سے مراد وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے کا تھا، جس میں عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی اور وہ ہر طرح کی زیب و زینت اور نمائش کے ساتھ بازاروں میں نکل جاتی تھی۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلمان عورت کا تبرج کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہوں، یعنی مثلاً دوسرے ملک گیا ہوا ہے کچھ کمائی کرنے کے لیے، جاب کے سلسلے میں، کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں، اور وہ پیچھے اکیلی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی پھرے، یعنی وہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو عیاں کرے۔ اور یاد رکھیے کہ تبرج کرنے والیاں کم ہی جنت میں جا سکیں گی، اور یہ بہت ہی ڈرانے والی چیز ہے۔ عورت کا امتحان مختلف ہے مرد کے امتحان سے، اور عورت کا امتحان اس کے حیا اور پردے کے حوالے سے بھی ہے۔ عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرہ کے سفر میں حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب ہم مر الزہران نامی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہودج پر رکھا ہوا تھا، یعنی باہر نکال کے رکھا ہوا تھا۔ عمرو بن العاص راستے سے ہٹ گئے، اس طرف سے انہوں نے راستہ کاٹ لیا اور ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے چند کبے دیکھے، جن میں ایک سفید کبا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کبوں کی اس جماعت میں اس کبے کی طرح ہوگی، یعنی جنت میں جانے والی عورتوں کی تعداد کم ہوگی۔ حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور سجاوٹ تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے ہوئے تھے، یعنی انگوٹھیاں اور نیل پالش وغیرہ لگا کے بالکل مرد آ رہے سامنے، اور سامنے سے یوں ہاتھ دکھایا ہوا ہے۔ یعنی جو چیز زینت ہے، نمائش ہے، اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، نہ کہ مردوں کے سامنے نمایاں کر کے۔ یعنی ٹھیک ہے، بس بے وقت ضرورت عورت جو ہے وہ باہر جاتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے، سامان کا لین دین کرتی ہے، ویسے مردوں کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سادگی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ خود کو سجا بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ سمجھو کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے وہ تمہارے شوہر ہیں تو تم ان کے مقام کو کم پہچانو، نہیں، وہ تمہارے شوہر ہونے کے علاوہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اس لیے رسول ہونے کے اعتبار سے وہ جو بھی حکم تمہیں دیتے ہیں وہ تم مانتی چلی جاؤ۔ ویسے تو شوہر ہونے کے اعتبار سے بھی جو جائز اور درست بات ہوتی ہے اس کو ماننا عورت پر لازم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول تو پھر اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت میں بھی آپ کے تمام احکامات ان پر لاگو ہوتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سارے احکامات کیوں دیے گئے؟ سپریس کرنے کے لیے، یا عورت کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، یا پیچھے دھکیلنے کے لیے؟ نہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، کیونکہ عورت جب نمایاں ہو کے نکلتی ہے تو مردوں کی بری نگاہیں عورت پر پڑتی جو اس کے لیے شر کا باعث بنتی ہیں، تو یہ ایک طرح کی گندگی ہوتی ہے۔ تو ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح چھپا لیں کہ مردوں کی بری نگاہیں ان پر پڑے ہی نہ، اور خصوصاً اگر عورت زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اور زیادہ وہ مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس میں اور بھی برائی شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرتی رہو، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک مخفی سے مخفی باتیں بھی، چھپی ہوئی باتیں بھی، سیکرٹس بھی، ہڈن خیالات جو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ یہاں پر
ازواج مطہرات کو ایک بیوی کی حیثیت میں، مومن عورتوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت میں زندگی بسر کرنے کی جب بات کی گئی تو خاص طور پر ان کو ایک اہم ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. وَاذْكُرْنَ کا لفظ جو ہے، ایک ہے ذکر کرو، یاد کرتی رہو، خود پڑھتی رہو، اور ایک ہے اس کا چرچا کرتی رہو، یعنی دوسروں کو بھی پڑھاتی رہو، سکھاتی رہو. کیا چیز؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو تلاوت کیا جاتا تمہارے اپنے گھروں میں، یعنی قرآن مجید جو اتر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں خود بھی اور تمہیں بھی تلقین کرتے ہیں، تو وہ پڑھتی رہو، یعنی اس کی تعلیم اور تعلم کا کام کرتی رہو. والحکمت، اور حکمت کی بات ہے، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ حکمت ہے. یعنی قرآن خود فل آف وزڈم ہے، حکمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ خاص طور پر حکمت قرار پائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے بہترین پیشہ جو ہے، بہترین اس کا جاب جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. یعنی ایک طرف اپنے گھر بار کو دیکھے اور دوسری طرف اپنے علم کو بڑھائے، سیکھے اور سکھائے اور اس کا ذکر کرتی رہے. ذکر کرنے میں صرف کلاس روم ٹیچنگ ہی نہیں آتی، کسی بھی طرح انسان اچھی باتوں کا ذکر کر سکتا ہے، مثلا لکھ کر، بول کر، ون آن ون بیس پر، کسی مجلس میں تذکرہ کر کے، لیکن انسان اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھے. امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے اور جس جذبے اور جس نیت اور جس ارادے سے کریں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرما ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کیا ہے. یہ مسلم معاشرے کی نمایاں خوبیاں بتا دی گئی ہیں کہ مسلمان مرد اور عورتیں کیسے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے ظاہر میں اسلام ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اطاعت مسلسل ہوتی ہے، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی وہ صرف اطاعت نہیں کرتے بلکہ مسلسل اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر راست باز ہیں، سچے ہیں، مرد بھی سچے ہیں، عورتیں بھی سچی ہیں، سچائی ان کی زندگی کا حصہ ہے. پھر صبر کرنے والے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. پھر خشوع کرنے والے، یعنی نمازوں کے اندر اللہ کے آگے جھکنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے. اور پھر صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، اور خصوصاً عورتوں کو تو صدقہ کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا کیونکہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے. اور پھر روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے مرد اور عورتیں. کسی معاشرے کے اندر اگر ایسے کردار پائے جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے کہ جس میں سب باحیا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں. پھر یہی لوگ جنتوں کے مستحق ہیں. اور پھر خاص طور پر یہاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آیا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی اللہ کے ذکر کی حد کر دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں، یہ سب سے آگے نکل جائیں گے. یعنی انسان کے پاس جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ ان میں اگر ساتھ ذکر شامل ہو جائے تو اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان کے درجے کو آگے بڑھاتا ہے. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے نماز اچھی کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں زیادہ اللہ کا ذکر کرے. سب سے اچھا روزہ کس کا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. سب سے اچھا حج کس کا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. یعنی دیگر ساری عبادات کی خوبصورتی بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی بنتی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مفردون وہ ہیں
جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ ان کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی خوشبو ہوتی ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دیں گے. وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے. یعنی مومن مرد اور عورت کیسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، اور جو صریح گمراہی میں پڑ گیا اس نے راستہ جنت کا پھر کھو دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف جو آپ کے غلام تھے، جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا کہ انہیں اسلام کی ہدایت ملی، آپ جیسے مشفق انسان کا ساتھ ملا، محبت کرنے والے آقا ملے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی خدمت کے لیے چن لیا. بہت ہی بہترین انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب کی شادی ان کے ساتھ کر دی، لیکن دونوں کے درمیان نبھا نہ ہو سکا کیونکہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا. حضرت زید چونکہ غلام رہ چکے تھے اور حضرت زینب جو تھی وہ قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو ذہنی طور پر ایک غلام کو قبول نہ کر سکی کیونکہ اس معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں تھا کبھی. تو بہرحال اس شادی میں بھی ایک حکمت تھی، اور پھر اس طلاق میں بھی ایک حکمت تھی، اور اس کے بعد ان کی شادی یعنی حضرت زینب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خبر دے چکے تھے اور آپ اس سے بہت ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی ہے. تو آپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، یعنی نہ چھوڑو کیونکہ وہ نہیں طلاق دیں گے تو پھر آپ کو شادی نہیں کرنی پڑے گی. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تھا اور دنیاوی کسی گواہ اور کسی ولی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور جب یہ نکاح ہوا اور یہ آیات اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی بیٹا یعنی جو سگا بیٹا ہوتا ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، اگر اس کو بیٹا طلاق بھی دے دے پھر بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا. اس کا سسر یعنی سسر اپنی بہو سے کسی حال میں بھی شادی نہیں کر سکتا. ہاں اگر بیٹا اپنا نہیں ہے، منہ بولا ہے، تو دور جاہلیت میں اس کو بھی اصل بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بھی حرام قرار دیا گیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ساختہ حرمت کے اس قانون کو توڑنا چاہتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معاملے میں جاہلیت کے قانون کی پابندی نہیں کرنا ہوگی اور اسلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا تاکہ ان کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر رہا تھا، آخری شریعت بھیج رہا تھا، تو اس میں دور جاہلیت کے سارے غلط رسم و رواج اور طور طریقوں کو ختم کرنا مقصود تھا. اور ایسی معاشرتی رسمیں جو ان کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. یہ صرف واز سے یا لیکچر سے ختم نہیں ہوتی. یعنی آپ لوگوں کو 100 دفعہ بتاؤ کہ شادی میں سادگی اختیار کریں یا رشتے میں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں تو ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی. جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے تو وہی کرتے ہیں جو ان کے خاندان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو. تو ایسی چیزوں کو عملی مثالوں کے ذریعے ختم کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی فرض کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم
ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور پھر تھوڑے دن کے بعد کہ نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہیں مانو. نہیں، جو حکم اللہ نے دے دیا وہ تو پھر ماننا ہی پڑے گا. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. دین کے داعی کو ان تمام حقائق کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنی عملی زندگی میں ان کو عملی مثال کے ذریعے قائم کر کے دکھانا ہوتا ہے، جس کی معاشرے میں کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، جس کی معاشرہ بہت مخالفت کرتا ہے. اور یہ معاملہ، یہ موقع بہت نازک ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی پسند کے خلاف کوئی بات کر دی تو وہ سارے دشمن بن جائیں گے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ بہتر ہے بتائے نہ، ڈر کے چپ ہو جائے. تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ کی سب باتیں کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے، خواہ اس کے بعد مخالفت ہی کیوں نہ سامنے آئے، اور اس مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اصل ڈر تو اللہ کا ہے، اصل حساب تو اللہ نے لینا ہے. بندے کتنا حساب لے سکتے ہیں آپ سے؟ بندے آپ کا حساب نہیں لے سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ آپ پر چند سچے جھوٹے الزامات لگا دیں گے اور بات ختم. انڈر لائن کیجئے اس آیت کو، کیونکہ آپ سب بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. تو انسان کو بندوں کے حساب سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے حساب سے ڈرنا چاہیے. اور جب اللہ کے حساب سے آپ ڈریں گے تو پھر آپ حق کو ضرور پہنچا دیں گے، خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، خواہ لوگوں کے ناپسند ہی کیوں نہ ہو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کسی رسول کو آنا ہے نہ کسی نبی کو آنا ہے. اس بارے میں قرآن مجید واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے. تو انسان کو کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، خواہ کوئی کتنی ہی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو رسول یا نبی بتائے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سچ کو بالکل واضح کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی دینی اور دنیاوی معاملات کو دیکھتے تھے. جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا. صاف واضح طور پہ بتا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود، آپ کی ان ساری کھلم کھلا تعلیمات کے باوجود، کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. معلوم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے لوگ، جھوٹے دعوے کرنے والے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور نبی نہیں تو رسول بھی کوئی نہیں، کیونکہ رسالت تو کم لوگوں کو دی گئی، انبیاء بہت گزرے ہیں. تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول. یاد رکھیے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور اس میں کمی بیشی انسان کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے. سچے نبی کا انکار اور جھوٹے نبی کا اقرار اللہ کے انسان کو مجرم بنا دیتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار. لکھ لیجئے اپنے پاس، سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار کرنا ہے. یہ معاملہ دین کے بنیادی بیسک پلرز آف اسلام سے تعلق رکھتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں کس کثرت کے ساتھ ذکر کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے، پھر الگ سے بھی کہا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور پھر تسبیحات کا ذکر، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر، وَکَبِّرْہُ تَکبیرا، اور یہاں پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر. یہاں خاص طور پر ذکر کثیر کی بات کی گئی اور تسبیح کی بات کی گئی، یعنی تھوڑا ذکر نہیں، زیادہ کیا کرو. اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ذکر کتنا ہوتا ہے، روز کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں.
آپ اپنے ٹائم سلاٹ کو دیکھیں، کون سا وقت آپ سارا وقت صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بہترین وقت ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ یہاں سے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو گھر والے ساتھ نہ ہوں تو پھر تو آپ بہت سہولت سے ذکر کر لیتے ہیں، اور اگر گھر والے ساتھ بھی ہوں، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کوئی بات چیت تبادلہ خیال ہو رہا ہو، تو ان بٹوین جو انٹرولز ہے اس پھر ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ اور بہترین ذکر یہ ہے کہ انگلیوں پر انسان کرے، تاکہ قیامت کے دن انگلیاں بھی گواہ بنے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ ذکر کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے بات شروع کر دی اور آپ کی انگلی یہیں اٹکی ہوئی ہے، ادھر ہی اٹکائے رکھیں، جب بات ختم ہو تو آپ پھر آگے ذکر شروع کر دیں۔ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر سے تر۔ مرتے وقت پیاس بہت لگتی ہے، لیکن روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو پیاس کم لگتی ہے۔ پھر جیسے قرآن مجید کی تلاوت میں تھوڑے بہت آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب ٹھنڈک اور لذت بھی محسوس ہوتی، پڑھتے پڑھتے اپنے اندر ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے آپ کر رہے ہوں۔ تو یہی حال ہے کہ مرنے سے پہلے جب جان نکلے گی، پہلے پاؤں سے نکلے گی، پھر پنڈلیوں سے نکلے گی، پھر پیٹ سے نکلے گی، پھر ہاتھ، بازو اور حتیٰ کہ حلق میں آ جائے گی جان۔ اور اگر انسان کو ذکر کی عادت ہوگی تو اس وقت تک، جب تک اس کو کچھ بھی ہوش ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی، کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ جواب دے جاتی۔ پاؤں نہیں کام کرتے، انسان اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ہاں کان سنتے ہیں اور زبان بول سکتی ہے۔ اور اگر ہونٹ نہ ہل سکے تو صرف زبان بھی، یعنی زبان ہی آگے پیچھے ہوتی رہے تو بھی۔ تو کبھی نہ لیٹ کے اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں ڈیڈ ہوں، مر رہی ہوں میں، اور مرنے کے بالکل قریب ہوں، اور اس وقت جو تھکاوٹ اور تکلیف اور پینز جسم کے اندر ہوں گی تو میں اس وقت کیسے ذکر کروں گی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے تم جاؤ تو تمہارے زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ آپ نے وہ کتاب شاید پڑھی ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو، جس میں تقریباً 100 ایسے لوگوں کے واقعات موت کے قریب کے ذکر کیے گئے ہیں، کہ جن کے یہ آخری ورڈز ریکارڈ کیے گئے کہ آخر وقت میں وہ کیا بولتے ہیں۔ کوئی بیٹے کو پکارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی میچ کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اتنے سکور ہو گئے، اتنے سکور ہو گئے، کوئی اور اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہر شخص وہ باتیں کر رہا تھا جو وہ زندگی بھر کرتا تھا، جو زندگی میں سب سے زیادہ اس کو پسند تھی، وہ موت کے وقت کر رہا تھا۔ تو ہمیں اگر زندگی میں عام دنوں میں ہمیں ذکر زیادہ کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی خود بخود آٹومیٹکلی زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صبح اور شام زیادہ ذکر کرنے کی اہمیت، سارا دن بھی کرو لیکن صبح اور شام کا ذکر یہاں کیا گیا، سبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی وہیں پر یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کتنے لوگوں کو حج کا شوق ہوتا ہے اور عمرے کا، سب کو، تو یہ روز حج عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص فجر پڑھ کے بیٹھا رہے تو کیا کرے، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اتنی دیر کرتا رہے جب تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھے اور پھر مصلی سے اٹھے تو حج اور عمرے کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی، 3 بار فرمایا پورا 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 حج عمرے کا ثواب، پورا حج عمرے کا ثواب، پورا حج عمرے کا ثواب۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کہنے کا بھی بہت اجر ہے، کیونکہ اس میں بکرۃ و اصیلا کا ذکر آیا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے، یعنی کس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے، اس ذکر کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کبھی ان کلمات کو چھوڑا ہی نہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اس سے نماز کا آغاز کریں۔ تو آپ دیکھتے ایک دم آپ اچھا بھی فیل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے اندر لگنے لگے کہ جیسے کوئی انرجی آ گئی ہے، اور کچھ مشکل نہیں۔ اللہ اکبر تو پہلے سے آتا ہے، صرف کبیرہ کا ذکر کرنا ہے، والحمد للہ تو پہلے سے آتا ہے، کثیرہ ذکر کر دینا، اور سبحان اللہ
پہلے سے آتا ہے بکرۃ و اصیلا، کہ یاد ہو گیا، بس کچھ مشکل نہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، یعنی دائی اللہ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد بھی امت میں جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو خیر کا پیغام دیتے ہیں، لازماً لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکلیف دہ معاملات بھی کرتے ہیں. لیکن ایسے میں انسان حق بات کہنا نہ چھوڑے، حق پہنچانا نہ چھوڑے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافرین وہ ہیں جو کھلم کھلا اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، اور منافقین کون ہیں؟ جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں لیکن پھر اسلام کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پھر انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں مختلف باتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، عورت کے حقوق کا ذکر نہیں ہے، عورت کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، عورت کو سبجوگیٹ کیا گیا ہے، اس کو پردے کا حکم دے کے اس کو چار دیواری میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کو معاشرے میں صحیح رول اپنا پلے کرنے کی اجازت نہیں. مومن تو ایسی باتیں نہیں کرتا. مومن تو دین کا علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی حدود کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اپنا رول پلے کرتا ہے. تو یاد رکھیے، اگر آپ مسلمان بھی ہیں اور پھر قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور پھر قرآن و سنت کے احکامات پر آپ کو اعتراضات ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے، یا آپ کے دل میں کوئی گھٹن ہے، تو پھر آپ کو اللہ مومن نہیں منافق کی کیٹیگری میں رکھتا ہے. اسی لیے دو مخالفت کرنے والے گروہوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وَدَّعْ أَذَاهُمْ، ان کی اذیتوں کو چھوڑو، اگنور کر دو، یہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں کرنے دو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجیے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. یعنی اگر لڑکی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تو پھر عورت پر عدت نہیں ہوگی، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمبینیشن سورۃ الاحزاب کا، کہ ایک طرف جنگ کی باتیں ہیں، دوسری طرف معاشرتی احکامات ہیں، نکاح اور طلاق کی باتیں ہیں، شادیوں کی باتیں ہیں. گویا دین اور دنیا سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بیچ میں ذکر کثیر کی باتیں ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کب ہوگا؟ جب ہم سب کچھ چھوڑ کے گوشے میں بیٹھ جائیں گے وہ ہمارا دین ہے، پھر وہاں سے نکل کے سب ادھر ہی چھوڑ کے بند کر کے لاک کر کے اس کو دنیا میں نکل آئیں گے اور اس میں سراسر اپنی مرضی کریں گے. نہیں، یہ دین نہیں ہے. اسلام ایسا دین ہے جس میں دین اور دنیا ہینڈ ان ہینڈ، ساتھ ساتھ بالکل برابر میں چلتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب دین بن جاتا ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اور دوسری بڑی اہم بات جو مجھے سورۃ الاحزاب پڑھ کے ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. کبھی ایک بکھیڑا ہے، کبھی اس سے نکلتے تو دوسرا ہے، اس سے نکلتے تو تیسرا ہے، چوتھا ہے. جو راستے میں آتا چلا جائے کرتے چلے جاؤ، اپنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ. کسی بہت اچھے وقت کے انتظار میں مت بیٹھو، کیونکہ اگر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا سوچی پیا تو بندہ گیا. یعنی اگر سوچتے رہ گئے کہ اچھا اب کروں کہ کب کروں، کروں کہ نہ کروں، تو پھر کیا، پھر گئے تم، پھر کچھ نہیں ہوگا. تو آپ سب بھی اپنے لیے رکھیں، کچھ نہیں سوچیں اچھا ابھی تو رمضان ہے، اچھا یہ کام رمضان کے بعد، یہ کام رمضان کے بعد، جو ہو سکتا ہے وہ ابھی کر لیں.
اور جو رمضان کے بعد ہونے کا ہوگا پھر وہ وہاں کر لیں گے. ظاہر ہے کہ اب اس مہینے میں آپ پارٹی تو نہیں دن کے 2 بجے رکھ سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کام تو واقعی رمضان کے بعد کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ تو رمضان کے اندر ہی کرنے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنگ بدر جو ہے وہ رمضان کے اندر ہوئی نہیں. جس وقت جب کال آ جائے، جب آپ آن ڈیوٹی ہوں، جو بھی سامنے آئے، جس طرح کی بھی ذمہ داری آئے اس کو کرتے چلے جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کیے ہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کا ذکر ہے، کیونکہ نان مسلم اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے خود مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں اور بددل ہونے لگتے ہیں. اچھا یہ تھے ہمارے نبی، اتنی شادیاں کر لی، پھر تو بہت خواتین کی زندگی مشکل ہوگی. اللہ، وہ سب تو اپنے گھروں میں خوش تھی، انہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ملی تھی کہ وہ نبی کی بیویاں ہوں. اور دوسرے یہ کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. جیسے نبی کی بیویوں کو کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مردوں کی طرح نہیں ہے. عام مردوں سے ہٹ کے ان کے لیے قاعدے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں اور مختلف طریقے کی ہیں جن کو نبھانے کے لیے ان شادیوں کی ضرورت تھی. ورنہ آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال ایک نکاح میں رہے، اور اس کے بعد حضرت سودا سے شادی کی جو پھر بیوہ خاتون تھی اور وہ خوبصورت بھی نہیں تھی، بھاری بھرکم تھی، اور ان کے ساتھ بھی کافی عرصہ اکیلے رہے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی کی. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں جن کے آپ نے مہر دی ہو، تاکہ عام مومن مرد بھی خواتین کے حقوق مہر کی ادائیگی کی پابندی کریں. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، جیسے حضرت کون تھی؟ ماریا. اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے بھی اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی ان کو نکاح میں لینا چاہیں. اب کوئی عورت ایسے نہیں کر سکتی کسی مرد کے لیے خود کو ہبہ، لیکن یعنی خود پروپوز کر دینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی بھی رخصت رکھی گئی. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کے علاوہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا تھا تاکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، اور آپ کی بیٹیاں ہی تھی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک بڑی عمر کی خاتون زیادہ مناسب تھی. پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا ریشم میں لپٹا ہوا. تو آپ نے سوچا کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو ایسا ہو جائے گا، اور آپ سے بھی دین کی خدمت لینی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 ایئرز تک حضرت عائشہ دین کی تعلیم دیتی رہی اور امت کی رہنمائی کرتی رہی. اگر وہ اس ینگ ایج میں نہ سیکھتی اور بڑی عمر کی خاتون ہوتی تو بڑی عمر کی خواتین تو پہلے رخصت ہو چکی تھی یا موجود بھی تھی، تو اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتی تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا ہے 4 ہجری میں، اور ام سلمہ جو ہیں ان کے بھی فتاوی کی تعداد اتنی ہے کہ ابن القیم کہتے ہیں وہ پوری ایک کتاب بن سکتی ہے. وہ بھی بہت پڑھی لکھی اور انتہائی سمجھدار خاتون تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا احرام کھول دیں اور بال منڈا دیں، تو باقی لوگ بھی آپ کی عملی مثال سے آپ کی پیروی کریں گے. ام سلمہ جو تھی وہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھی، تو اس کی وجہ سے کیونکہ آپ اس خاندان کے داماد بن گئے تھے تو ان کی ایک طرح سے دشمنی اس بنا پر بھی کم ہو گئی. پھر اسی طرح حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی جن کا نکاح کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کے نکاح کرنے پر جو خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کسی سے پوچھا نہیں؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ریحانہ اور حضرت جبیریہ اور حضرت صفیہ جو تھی یہ یہودی خاندانوں سے تھی، اور یعنی ایک طرح سے ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بہتر ہوئے. پھر اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ تو خیر غلام عورت تھی. پھر حضرت ام حبیبہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو عربوں کا نظام ایک قبائلی نظام تھا، وہاں پر شادیوں کے ذریعے بہت سے معاملات کا تصفیہ کیا جاتا ہے یا بہت سے معاملات کو سلجھایا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت آپ کو دی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جائز اور حلال قرار دے دے تو کسی دوسرے کے دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں آنا چاہیے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو،
جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، یعنی آپ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ یعنی فرض نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا تھا، اور اس وجہ سے پھر وہ خوش بھی بہت تھیں آپ سے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے، لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا نہیں تھا جس میں کئی بیڈ رومز ہوں اور پھر ڈرائنگ ڈائننگ ہو اور مختلف طرح کی اس میں فیسلٹیز ہوں، ہر زوجہ محترمہ کا ایک کمرہ ہوتا تھا، اور اگر اس میں کوئی مرد بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیوی کدھر جائے، وہ کیا کرے؟ حضرت زینب کا نکاح ہوا، ان کو اسی کمرے میں ایک طرف وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک طرف جن لوگوں کو ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا گیا تھا وہ کھانا کھا کے گئے، اور کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر چکر بھی لگایا، واپس آئے، آپ شرما رہے تھے، خود کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ اور ہمیں بھی ایٹیکیٹس یہ جاننے چاہیے، خصوصاً ڈنر پر اگر کوئی بلائے تو رات بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پھر گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے، سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تاخیر سے سونے سے پھر فجر کی نماز بھی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا تہجد تو ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ اور یہاں ایک اور حرکت پر بھی پکڑ کی گئی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کس گھر میں کب کھانا پکتا ہے اور اس کی خوشبو جب آنے لگے تو اس وقت جا کے بیٹھ جاؤ کہ اب تو یہ صلح ماریں گے، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، کہ اب تو ضرور کھانا کھلائیں گے۔ تو یہ بھی ایک گھٹیا حرکت ہے کہ انسان عین کھانے کے وقت کسی کے گھر چلا جائے، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو، کسی دوسرے شہر سے آیا ہو یا پہلے سے اطلاع دے رکھی ہو تو اور بات ہے، اور پھر کھانا کھا کے وہاں براجمان نہ ہو جائے بلکہ چلے جائیں۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کے مارے کچھ نہیں کہتے، اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا ہے تمہاری خرابیوں کو۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، پردے کے پیچھے سے۔ جی ہاں، مردوں کو یہ حکم دیا کہ سامنے سے نہیں، بغیر حجاب کے نہیں، حجاب کے پیچھے سے۔ کیوں حجاب؟ کیوں؟ اس آیت کو انڈر لائن کیجئے، یہ آیت حجاب کی ضرورت بتاتی ہے، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، یعنی اس سے دل پاکیزہ رہیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت آپ کے گھروں میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آؤ، یعنی ان کے اوپر بھی اجازت ہوگی۔ پھر اسی طرح اس چیز سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھے کسی کمرے میں، خواہ کوئی بھی کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بردر ان لا جو ہے۔ آپ نے فرمایا، دیور یا سسرالی رشتہ دار تو موت ہے، یعنی یہ نہیں کہ سب گھر والے چلے جائیں اور دیور بھابھی اکیلے گھر میں رہ جائیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان سب کو فرمایا، کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس جس کا شوہر موجود نہ ہو نہ جائے، یعنی ہسبینڈ کی ایبسنس میں کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، بعض اوقات کورٹ کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس میں مشورہ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر ضرورت پڑے مرد کی کسی عورت سے بات کرنے کی یا اس سے کوئی کام ہو تو 2-3 مرد اور بھی ساتھ ہوں، اکیلی عورت نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے دفتروں کا کلچر بن گیا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکا بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اسلامی لحاظ سے بالکل ممنوع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے،
تو شیطان جہاں موجود ہو وہ مرد اور عورت کا دل پاک کہاں سے رہنے دیں گے؟ تو دلوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بظاہر اچھا کام کرتے ہوئے بھی اگر اپنے دل پہ پھر قابو نہ رکھ سکے اور انجام کار میں کہیں برا کر بیٹھے تو پہلے سے ہی حد بندی کر دی گئی، سد ذریعہ کر دیا گیا کہ جس ذریعے یا جس راستے یا جس دروازے یا جس ونڈو سے حرام تک انسان جاتا ہے وہ ونڈو بند کر دی جائے. آپ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ جس میں آپ کو ڈر ہو کہ یہ ہاتھ ڈالیں گے یا خلل اندازی کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ ہی بند کر دیتے، لاک کر دیتے، چیز کو اوپر رکھ دیتے جہاں ان کا ہاتھ ہی نہ پہنچے. تو یہی چیز یہاں کی گئی ہے کہ چیز کو دور کر دو تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اگر ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے تو پھر عام لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا؟ کیا عام لوگ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ یقیناً اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. یعنی حرام رشتے نہیں، جو محرم رشتے ہیں وہ آتے رہیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. تو پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت اور عصمت و عزت کی حفاظت، کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بہت قیمتی ہے. عورت بہت پریشیس ہے، وہ مردوں کے لیے کھلونا نہیں. میری بیٹیاں جب چھوٹی تھی اور ان کو میں نے حجاب کروانے کے لیے کہا تو میں نے ان کو ایک مثال دی کہ جیسے سویٹ چیز کے اوپر مکھیاں آتی ہیں نا، تو اگر مکھی کو بیٹھنے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ گندی ہو جائے گی، وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی، بیکار ہو جائے گی. تو اسی طرح ایک عورت جو ہوتی ہے نا بہت سویٹ چیز ہوتی ہے، اور مردوں کی نگاہیں جو نا مکھیوں کی طرح ہے. تو آپ نے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دینی، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے. وہ صرف اتنی بات تھی، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی ہم کیوں اپنے اوپر مردوں کو نگاہیں ڈالنے دیں. تو پردہ کرنا بھی آسان اور اس کا مقصد اور طہارت جو قلب و نظر کی اور ویسے بھی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت وہ بھی اس میں موجود. تو کسی بھی طرح سے آپ اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے تو وہ احکامات ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. حجاب عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہے، عورت کی حفاظت کے لیے ہے، عورت کو بہترین مقام دینے کے لیے ہے. حجاب عورت کو مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص بھی درود بھیجے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جو نہ بھیجے، آپ نے فرمایا جس نے میرا تذکرہ سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا. تو جب بھی آپ کا ذکر آئے تو کیا کریں؟ دل میں یا اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. سبحان اللہ. یعنی آپ سلام بھیجیے اور آپ پر سلامتی آئے گی. اس پر میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. یاد رکھیے شکر کے نوافل نہیں ہوتے، شکر کا سجدہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت خبر سنے فوراً اللہ کے حضور جھک جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سلام ڈائریکٹ نہیں آپ کو پہنچتا، آپ ڈائریکٹ نہیں سنتے ہماری بات، بلکہ فرشتے لکھ کے لے جاتے ہیں اور
آپ کو بتاتے ہیں جا کر کہ کس کس نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، تو کثرت سے پھر آپ کو سلام بھیجا جائے۔ ایک دفعہ پڑھ لیجیے درود شریف، اللہم صلی علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی کچھ سلام بھیجتے ہیں اور کچھ اذیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ انڈر لائن کیجیے، رسوا کن عذاب۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ کسی مومن مرد یا عورت کے اوپر الزام تراشی کرنا، اس کو ستانا، تنگ کرنا، صحابہ کے اوپر سب و شتم کرنا، یا انبیاء کے بارے میں بری بات کرنا، کوئی بھی ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، ویلز، اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہے، یعنی ہر کنویں کے ساتھ کھلی جگہ بھی ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں، جیسے کہ بختی اونٹ کے، یعنی اونٹ جس کے اوپر ہمپ ہوتی ہے ایکسٹرا، اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح، یعنی سیاہ گھوڑوں کی طرح بچھو ہیں۔ بس جب جہنم والے آگ کو ہلکا کرنے کا سوال کریں گے، یا اللہ آگ کم کر دے، تو کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف چلے جاؤ، تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں، پہلوؤں اور ہر جگہ سے پکڑ لیں گے، اور ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا ان کی سب کھال اتار دیں گے، نوچیں گے ان کو۔ بس وہ جہنمی واپس آئیں گے، تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، یعنی وہاں اتنے تنگ ہوں گے کہ واپس آنے لگیں گے۔ یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ کبھی آپ کو بھیڑ نے کاٹا ہو تو کیسی خارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی بھی نکل آئے گی، اتنا خارش کرے گا کہ ہڈیاں نکل آئیں گی۔ اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، اس کو ستانا، دراصل اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنا ہے۔ اس لیے پوری طرح اس سے بچنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکلے، الا یہ کہ آپ واقعی یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی ضرورت ہو تو تب کریں، ورنہ اس کو بھی منہ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ ہماری وہ کون سی باتیں ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ صرف چادر پہننا کافی نہیں، چادر کا پلو بھی لٹکانا چاہیے، آگے کرنا چاہیے، چاہے اوپر سے گھونگھٹ نکالیں چاہے سائیڈ سے نقاب کریں، جو بھی کریں۔ آیت کو مارک کر لیجئے، 59 ہے نمبر اس آیت کا، سورۃ الاحزاب کی۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم کہاں ہے؟ یہ ہے پردے کا حکم۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ آگے پہنچائیے، کیونکہ اہم حکم تھا نا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچایا۔ کس کس کو؟ سب سے پہلے تو اپنے گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں، وہ قائد ہیں، لیڈرز ہیں۔ وہ بناتے کا پھر اپنی بیٹیوں کو کہیے، اور اس کے بعد وہ نساء المؤمنین۔ کیا مطلب ہے نساء المؤمنین؟ سب مومن عورتیں۔ تو کیا ہم مومن ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم سب سے خطاب ہے، کیا کریں؟ یدنین علیہن، ادنا علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے لٹکانا، پلو لٹکانا، اوپر سے لٹکا لیں، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، یعنی چادروں کے کچھ پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ذالک ادنا ان یعرفن، یہ اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، پھر اذیت نہ دی جائیں، یعنی دوسرے مردوں کو، منافقوں کو خاص طور پر پتہ چل جائے کہ یہ مومن شریف عورتیں ہیں اور یہ اپنا آپ کسی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بننا چاہتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس حکم کے بعد کیا کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہماری خواتین اونچی ہیل کے جوتے پہن کے، گلے میں بال پھیلا کے، اور یا پھر پورے آگے پیچھے لٹیں لٹکا کے، ٹائٹ کپڑے پہن کر اور ٹائٹ پاجامے پہن کر
سی تھرو دوپٹے یا بغیر دوپٹے کے ونڈو شاپنگ کرتی پھریں یا جمعہ بازار میں سبزیاں اٹھاتی پھریں. ٹھیک ہے ضرورت کے تحت آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی اگر گھر میں مرد موجود ہے تو اسے جانے دیں. ضرور آپ نے اپنی پسند کے ٹماٹر لانے، جو وہ لا دے گا اس کو پکا لیں. اگر ذائقہ اچھا نہیں بنے گا تو آپ کے ساتھ وہ بھی سفر کرے گا، آئندہ اچھا لے آئے گا، اس کو سکھا دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مشقتوں سے بچاتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں مردوں کے ہجوم میں مت گھسیں اس میں. اور اگر کوئی نہیں ہے، بیوہ عورت ہے، شوہر ہے نہیں، بچے چھوٹے ہیں، لانا ہی پڑ رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پوری طرح کور کر کے پردہ کر کے پھر نکلیں اور ضرورت کی بات کر کے ضرورت کی چیز اٹھائیں اور گھر واپس آئیں، نہ کہ ہر ڈھیر پہ جھانک کے دیکھیں یہاں کیا بک رہا ہے، اور اس جھانکنے میں اس مرد کو بھی ٹکر اور اس کو بھی ٹکر، اور وہ پلٹ کے پیچھے دیکھے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. تو گویا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب مومن عورت کی آئیڈینٹی ہے، یعنی ایک ایمان والی حجاب سے پہچانی جاتی. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب بات ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ہاں وہ مسلمان عورت جا رہی ہے. اب ایک ہی بازار میں اگر مسلم، سکھ، ہندو عورت جا رہی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے مسلم کون ہے؟ کپڑوں سے تو نہیں پتہ چلے گا، سٹائل سے تو نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان عورتیں بھی سارا انہی کا سٹائل کاپی کر رہی ہیں ہر چیز میں، تو وہ سٹائل سے تو بالکل ہی نہیں سمجھ آئے گی. تو کس چیز سے پتہ چلے گا؟ اس حجاب سے پتہ چلے گا. اور پھر کہنا قرآن میں حجاب کا حکم ہی نہیں، کس قدر ظلم کی بات ہے. پھر فرمایا اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے قیامت کی گھڑی کب آئے گی، مذاق کے طور پر. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، یعنی لوگوں کی باتوں کو اللہ نے دور کر دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی مومنوں کا بھی دفاع کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. سورۃ سبا. سورۃ سبا مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. ہر چیز، یعنی سوچئے یہ میرا جسم، یہ میری جان، میری روح، اس کا مالک بھی دراصل اللہ ہے. جب اس نے چاہا مجھے دنیا میں لایا اور جب چاہے گا لے جائے گا. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم اور غفور ہے.
منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، زبردست علم والا ہے رب۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ حالانکہ اس میں جنون کی کوئی بات نہیں تھی، پہلے بھی تو انسان پیدا ہوا، تو دوبارہ پیدا ہونے میں کیا مشکل ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد علیہ السلام کا ذکر جہاں آتا ہے فضل کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایکسٹرا بہت زیادہ دے رکھا تھا۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، جیسے موم آپ کے ہاتھ میں نرم ہو، جدھر چاہیں اس کو لے جائیں، اسی طرح لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، ورنہ تو لوہا پگھلا کے گرم ہو کے نرم ہوتا ہے نا، تو گرم لوہے کو تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن وہ ٹھنڈے لوہے کو ان کے ہاتھوں کے اندر ایسی پاور تھی کہ اس سے ہاتھوں سے جیسے عورتیں آٹا نہیں گوندھ کے اس کو نرم کر لیتی، ایسے ہی وہ لوہے کو نرم کر لیتے تھے۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، یعنی جنگی ساز و سامان تیار کرو۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہاری یہ ساری صنعت، کاریگری، یہ ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے۔ انسان اللہ کا حکم مانے اور کام کر رہا اور پھر دل دل میں سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس سوچ میں، کر کے دیکھیے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ سبحان اللہ، آج کا انسان جہاز اڑا کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اس طرح مسخر کیا تھا کہ وہ اس پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ کر جا اترتے، صرف آپ نے پورا پورا لشکر ہوا اپنے اوپر اٹھا کے لے جاتی۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، مسخر تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، یعنی کوئی جن نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ دیگیں کس لیے ہوتی ہیں؟ مہمان نوازی کے لیے، بڑے لشکروں کو کھلانے کے لیے، تو وہ پیتل کی دیگیں بھی بناتے تھے جس میں کھانا پکتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اعملوا عمل کرو شکر کا، شکر والا عمل کون سا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ کے دونوں پاؤں یا پنڈلیاں سوج جاتی، آپ سے کہا جاتا آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو ہم بھی اگر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور بہترین چیز کیا ہے؟ نفل نماز۔ تو جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی، ٹرمائٹ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انسانوں کو چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یا ان کے آس پاس کے ساتھی یا جن ہی کیوں نہ ہو، کسی کو غیب کا علم نہیں۔
جنوں کو نہیں پتا چلا کہ حضرت سلمان فوت ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے جنوں کے پاس غیب کی خبریں، تو اس لیے کبھی بھی جنوں سے کوئی غیب کا حال معلوم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی کبھی بات چیت ہو. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. جنتان، دو باغ، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان شکر گزار بندے اور دوسری طرف قوم سبا ناشکری قوم. دونوں کا ذکر اکٹھے اس لیے آیا یہاں. آخر کار ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا، یعنی جب انہوں نے ناشکری کی تو ان پہ عذاب آ گیا. بظاہر کیا تھا؟ نیچرل ڈیزاسٹر، کہ جی بارشیں زیادہ ہو گئی اس لیے بند ٹوٹ گیا، لیکن اصل میں وہ ان کی ناشکری تھی. تو ناشکری سے بچنا چاہیے. اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کو سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ. شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. یہ تھا ان کے کفر یعنی ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی. یعنی یہ قوم سبا جو تھی یمن کے علاقے میں تھی. اور کس بستی کو برکت دی گئی ہے؟ فلسطین، شام کا علاقہ. تو یمن اور شام تک کے ان کے سفر بہت عمدہ تھے. ہر تھوڑے فاصلے پر ایک بستی آ جاتی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. ناشکری کے بول بولے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، تتر بتر کر دیا. جب سیلاب آیا تو وہاں کچھ نہ بچا، قوم پورے ملک میں پھیل گئی. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے اس میں بہت سے سیکھنے کے سبق ہیں. غور کیجئے اور معلوم کیجئے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں. وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی ایک کہتا کہ اللہ دیتا اور دوسرا کہتا نہیں، تو ان میں سے ایک ہی کوئی ٹھیک ہو سکتا، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ ہوگی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے ہی اسے لا سکتے ہو. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن. کفار کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. اس دور میں بھی کہتے تھے اور آج بھی اس کے احکامات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں اور ہم اس کو آج کے دور میں قابل عمل نہیں سمجھتے، اور نہ اس سے پہلے کی آئی ہوئی کسی کتاب کو. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. آج تو بڑے کھل کھل کے کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اس وقت یہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذریعہ یا سبب بتائیں گے.
جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم بھٹکے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، کوئی بھی اپنا ذمہ نہیں لے گا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی ہر پیغمبر کی مخالفت اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے کی، یعنی امیر طبقے نے، ایلیٹ نے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو۔ انسان کی دو پسندیدہ چیزیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ دو زیادہ ہیں اور دنیا میں اس کو بہت عیش و عشرت حاصل ہے تو کل بھی ہو جائے گی۔ فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے کتنے اور وہ کتنے کتنے قابل ہیں اور اس کے پاس دنیا کتنی ہے، اس سے تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، الا ہاں اس وقت کر سکتے ہو من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور جو عمل اچھے کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کسی کی صورت دیکھتا ہے نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، وہ بندوں کا دل دیکھتا ہے، اس میں کیا خیالات ہیں، اور ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، خود اپنی ذاتی زندگی میں کس کس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سارے دن کی دوڑ بھاگ گردش جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بڑی اہم پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے مال اور اولاد کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لینا چاہیے۔ کس طرح؟ نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کر کے، اور اولاد کو بھی نیک تعلیم دے کر، اچھی تمیز اور تہذیب سکھا کر، خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا کر۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے جس کے پاس زیادہ اسے اکڑنا نہیں چاہیے اور جس کے پاس کم ہے اسے بگڑنا نہیں چاہیے کہ ہمیں کیوں تھوڑا ملا۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یعنی خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، تو دیتا کس کو ہے؟ ہمیں، اور ہم لینے والے اینڈ پہ لے رہے ہیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر نے کیا کیا علیہ السلام؟ دیتے تھے، دیتے جاتے تھے، دے رہے تھے دے رہے تھے دے رہے تھے۔ تو ہم آپ کی امت ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہر روز صدقہ کرنا چاہیے جتنا بھی ہمیں میسر آئے، اور خود اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے سجھا دے کہ زیادہ بہتر کہاں ہے خرچ کرنا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں سامنے لے آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی شرمائے نہ، چاہے اس میں ایک پائی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اس کو قبول کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے، اور ایک لقمہ پورے احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، یہ نہ سوچا کرو ہم غریب ہو جائیں گے اگر کسی کو کچھ دیں گے۔
اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا، تم بے حساب دو گی تو اللہ بھی بے حساب دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فضول خرچی شروع کر دے، یہاں اللہ کی راہ میں دینا فضول خرچی اور کنجوسی دو کے درمیان میں ہے۔ اور یہاں تو بڑی اچھی حقیقت سمجھائی گئی کہ جو تم دیتے ہو اس کا بدلہ وہ ضرور دیتا ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہت زیادہ گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ ایک چیز جانے کے بعد دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا۔ دو فرشتے ہر روز دعا مانگتے ہیں صبح سویرے جب سورج نکلتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، وآت ممسکا تلفا، اور جو روک کے رکھتا ہے اس کا پہلا بھی ضائع کر دے، ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنا بڑا الزام لگاتے ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، ہپنوٹائز کر دیا لوگوں کو، برین واش کر دیا ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر تم سے میں نے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔ کاش تم انہیں دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے ہاتھ میں۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ سورۃ فاطر۔ سورۃ فاطر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سب سے زیادہ پر کس کے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ یعنی جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں نا تو اس سے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے بال نکلتے رہتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کے پروں سے موتی اور یاقوت، کتنا خوبصورت لباس ہے ان کا۔ ورنہ تو جبریل کی نام لیتے ایسے پہلے جب یہ معلوم نہیں تھا تو ایسے ایک ہیبت سی آتی تھی کہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، تو ڈر سا لگتا تھا، لیکن یہ پڑھ کے ان کی کیفیت ایک بہت محبت سی آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنا تقرب بخشا ہے، کتنا اعزاز بخشا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسا چاہے جس کو بنا دے۔
چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور جبریل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جس کو جو سائز چاہا دیا، اور کوئی اس میں پر نہیں مار سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہی بات یاد کر لیجئے کہ ہر چیز میں تفاضل ہے، یعنی درجے ہیں، کوئی کم درجے کا ہے، کوئی بڑے درجے کا ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنا درجہ ایک امتحان بھی ہے۔ اور فرشتوں کے پروں میں طاقت بھی بہت ہے، پرندے کی طرح نہیں ہے۔ میرے پرندے سے مراد تشبیہ دینا نہیں تھا، مراد صرف مثال سے بات سمجھانا تھا۔ زمزم کا کنواں کیسے کھودا گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے پر مارا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایڑی ماری تھی، یا پر یا ایڑی، تو اس سے کتنا نیچے تک پانی وہاں سے نکلا۔ وہ چشمہ نہیں تھا، کنواں تھا، کنواں، اور وہ بھی مکہ میں۔ کتنا نیچے تک کھودا گیا صرف ایک ٹک کرنے سے۔ آج ہے ہمارے پاس کوئی ایک ٹیکنالوجی ایسی کہ جس سے ایک ضرب لگانے سے پورا کنواں کھود کے باہر آ جائے، تو اتنے طاقتور بھی ہیں وہ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ جب کبھی آپ کے اندر کوئی پریشانی آنے لگے اور آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو سوچے نہیں، سب کنجیاں رحمت کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس دروازے کو بھی کھولے کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا بھی نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس لیے اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری ضرورتیں، اپنے سارے دکھ، غم، پریشانیاں، ان سب کی فریادیں اللہ سے کریں، ذاتی غم ہو یا امت کا غم ہو، سب کے لیے۔ کیونکہ اگر اللہ آسانی کر دے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کو تنگ کر سکے، کسی کا بال بھی بیکا کر سکے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو ساری دنیا بھی مل کے آپ کو ایڈ دے دے، ہیلپ کر دے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ تو اصل طاقت اللہ کی ہے، اس لیے شرک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو، نعمتوں کو یاد کیا کرو، احسان فراموش نہیں بنو، نمک حرام مت بنو۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ یرزقکم من السماء، جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہو، والارض، اور زمین سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فانا تؤفکون، کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو، پھر انکار کیوں کر دیتے ہو؟ جب ساری طاقت اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی، حق اسی کا بنتا ہے، پھر عبادت کے لیے تمہارے اور معبود کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، آخرت آ کر رہے گی، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کر لینا، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن ہم کتنا سمجھتے ہیں دشمن اس کو؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان خود بھی اور اس کے لاؤ لشکر سب پیچھے پڑے رہتے ہیں اہل ایمان کے، اور ان کو حق راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس اپنا دخت پانی پر لگاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو صبح سویرے روانہ کرتا ہے سب کو کہ بھٹکاؤ لوگوں کو جا کر، اور اس کے نزدیک زیادہ مقرب اور مرتبے والا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ کریٹ کر کے آئے، زمین میں سب سے بڑا فساد، قتل و غارت کر کے آئے۔ ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اگر ہمارا کوئی بڑا ہم سے کہتے کہ تم نے کچھ اچھا کام نہیں کیا، تم تو مائنڈ کر جائیں گے، لیکن وہ ان کو کہتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا تاکہ وہ آئندہ اور اچھا کریں اس کے مطابق۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، ان کی لڑائی خوب کرائی۔ تو شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ چمٹاتا ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو بی اویئر، بی کیئرفل، خصوصاً اپنے گھریلو تعلقات، شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ کسی قیمت پر اس میں رخنا نہ آنے دے، اس کو بگڑنے نہ دے۔
کیونکہ پھر شیطان اور بہت سے فسادات اس کے ذریعے سے پیدا کر لیتا ہے. جب انسان کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا تو باہر بھی وہ سکون سے کام نہیں کر سکتا. اور ہسبینڈ وائف کی لڑائی عام طور پہ کوئی بڑی بات سے نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات چبھ جاتی، چھوٹی سی، بہت چھوٹی. تو اس وقت انسان فوراً خیر سوچے کہ اس شخص سے اتنی خیر بھی تو ملتی ہے، چھوٹی سی بات ہی ہے نا، بس خاموشی اختیار کر لے. اور آپ دیکھیں گے جو ہی خاموشی اختیار کریں گے وہ فیز گزر جائے گا اور بعد میں بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوگا. لیکن اگر آپ چیخ چلا کر اور مسلسل چیختے چلاتے رہیں تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ بعض اوقات بہت بھیانک نتائج سامنے آ جاتے ہیں. تو بس اس وقت میں اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا سب سے اہم ہوتا ہے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے گھر کب بسنے دے گا، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا. استغفر اللہ، یعنی انسان گناہ کرے اور اس پر خوش بھی ہو. سوچئے، غور کیجئے وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو کر کے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو دوسروں کو ستا کے بڑا مزہ آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا ستانے کا انجام کیا ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے صرف دوسروں کو ٹیز کرتے رہنا، چھیڑتے رہنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، گالی گلوچ کرنا، کچھ نہ کچھ شروع کیے ہی رکھنا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ایسا شخص جس کا عمل برا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور ناز کرتا ہے اور اکڑتا ہے اور بگڑتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اس سے ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سیدھے رستے پہ چلتے چلتے گمراہی کی طرف چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ جما کے رکھنا، بھٹک نہ جائیں. بعض اوقات ایک انسان کی ساری زندگی نیکیوں میں گزری ہوتی اور آخری عمر میں آ کے کوئی ایسا بگاڑ کرتا ہے، ایسا برا کام کرتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ کیا دھرا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، پس اے نبی خامخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی بس ایسے ہی ہوگا جیسے بارش سے پودے نکل آتے ہیں. حالانکہ پودے اندر تو کچھ نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتے، وہ باہر نکل کے پودے بنتے ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو، سبھی چاہتے ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو پھر ہمیں کس سے مانگنی چاہیے، ڈیمانڈ کس سے کرنی چاہیے، اور پھر روتے ہوئے یہ نہیں کہنا جو فلاں میری عزت نہیں کرتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے شکوے اور کمپلینٹ جو ہے نا بیکار ہیں. تو بچے میری عزت نہیں کرتے اور بھائی میری عزت نہیں کرتے، یہ فضول کی باتیں ہیں. عزت اللہ کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی تم اچھے کام کرو، اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق کام کرتے رہو، عزت اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا. یعنی انسان کو جن چیزوں کے جانے کا خوف ہوتا ہے اس میں سے مال جان کے علاوہ ایک عزت بھی ہوتی کہ ناک پر مکھی نہ بیٹھ جائے. یعنی اگر اللہ کے راستے میں ہماری کوئی بے عزتی ہو بھی جائے تو سوچنا چاہیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہوگا، عزت تو اللہ کی. دیکھیے پھر کوئی غم باقی رہے گا. کسی نے آپ کو کچھ بھی کہہ دیا، بڑے سے بڑا کوئی برا لقب دے دیا، جیسے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر وغیرہ کیا کچھ کہتے تھے. کیا اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ وہ ایسے لگتا ہے فضول کی باتیں، فنی لگتی ہیں وہ باتیں کہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، آپ پہ تو فٹ ہی نہیں آتا، اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اسی طرح بعض باتیں جو آپ پر چسپاں کی جاتی ہیں وہ آپ پہ بھی فٹ نہیں آتی. تو اس لیے ان باتوں پہ رونا دھونا نہیں، خصوصاً جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مشکلات آئیں گی، باتیں بنیں گی، تو پھر رو کے نہیں بیٹھ جانا کہ میں تو نہیں اب کر رہی کیونکہ اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ. نہیں، کرتے رہیں. عزت تو اللہ کی ہے، ہماری تھوڑی ہے. اور یہ عزت بنانے تھوڑی نکلے باہر، سب کچھ قربان کر کے نکلے یا اس کا عزم لے کر. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، پاک کلمات، ذکر صالح، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی نماز پڑھ کے ذکر کر کے دعا کرو، قبول ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی تمہارے صبر پر اجر اور ان کی چال بازیوں پر سزا، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے.
اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کو اور دوسرے لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، تو لکھا ہے، وقت جب آنی ہوگی آ جائے گی، اور جس جگہ آنی ہے وہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہمارے اوپر نہ آ گرے، کیونکہ کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں نا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، موت جہاں آنی ہے وہیں آئے گی۔ بس اللہ سے اچھی موت مانگنی چاہیے، شہادت کی موت مانگنی چاہیے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بچھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ کتنی خوبصورت بات کہ دو پانی لیکن دونوں میں فرق، دو انسان دونوں میں فرق، ایک اچھے اخلاق والا، ایک برے اخلاق والا، ایک بہت کچھ کرنے والا اور ایک سخت نکما۔ ایک سے بات کرو تو تمہاری لگتا پیاس بجھ گئی، اور ایک سے بات کرو تو لگا چھل گئے، لیکن فائدہ دونوں سے ہوتا ہے۔ انڈر لائن کیجئے یہ آخری یہ بات، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان سے خیر بھی بہت پہنچتی، تو تکلیف پر صبر کر لینا چاہیے اور اس کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آج جو کچھ ہم کرتے اس کے رسپانسبل ہم خود ہیں، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ بیٹا بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نماز برائی سے روکتی، تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو ہدایت کی بات اثر کرتی ہے۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اپنے برے اخلاق کو چھوڑتا ہے، بری سوچوں کو اور دل کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، تو دراصل اپنے ہی لیے۔ اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ کبھی کسی کو پہلا لیکچر دینا ہوتا ہے، ان آیات پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے، وہ آپ بے دریغ دے سکتے کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اور سوچنے سمجھنے کی۔ تو اس معاملے میں اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں، تو پھر دین جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ اندھیرے اور روشنی ایک جیسا نہیں، وہ جو اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں اور وہ جو جانتا ہے کیسے ایک جیسے ہو سکتے؟ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور ٹھنڈک اور گرمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ابھی بجلی کا جانا اور نہ جانا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس لیے اچھا کرنا اور برا کرنا، دین کو سمجھنا اور نہ سمجھنا، دین کے لیے کچھ کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتے، لیکن سمجھتا کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہو۔ تم تو بس ایک خبردار کر دینے والے ہو، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں
تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آرٹ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ خشیت صرف علم والوں کو ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم تو بہت ہے، کائنات کا علم بھی انسان کے اندر اللہ کی ہیبت پیدا کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو علم انسان کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے، جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو وہ جاگ کے کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے دن سے پہچانا جائے، جب لوگ کھا پی رہے ہیں، لمبی لمبی دعوتوں اور پارٹیوں میں آ جا رہے ہوں۔ اس کے غم سے پہچانا جائے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کو اس میں خوشی کی بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی الٹے پریشانی کی بات۔ اس کے رونے سے پہچانا جائے، جب لوگ ہنس رہے ہوں۔ اس کی خاموشی سے پہچانا جائے، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں۔ اس کے خشوع سے پہچانا جائے، جبکہ لوگ تکبر کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، یعنی اس کے اندر خشیت ہو اللہ کی، اس کا دل نرم ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو۔ اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ برپا کرے اور نہ چیخنے چلانے والا ہو، نہ ہی تیز طبیعت والا ہو۔ یعنی قرآن انسان کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے جب وہ اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا وعلانیہ چھپ کر بھی اور کھلم کھلا، یرجون تجارتا لن تبور وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، جس میں کوئی فیلئر نہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے لگا دیا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت فمنہم ظالم لنفسی، ان میں سے کوئی تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، جو امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کو دین کی سمجھ نہیں، اس کا عمل اس کے مطابق نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ومنہم مقتصد اور کوئی بیچ کی راہ میں ہے، یعنی آہستہ درمیانی رفتار سے چل رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ سابق کہتے ہیں دوڑنے والے کو، جو نیکیوں میں دوڑنے والا ہے، وہ چلتا نہیں، وہ دوڑتا ہے، اتنا زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں دوڑ دوڑ کر اللہ کے راستے پہ چلتے رہے وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ سابقین المقربین الاولین میں سے ہوں گے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا جیسے ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ مومن کو غم کس چیز کا ہوتا ہے یہ تو بتائیے، راز کی بات ہو۔ آپ کو اکثر غم کس چیز کا رہتا ہے؟ اپنے غم پہچانیے۔ مومن کا غم کیا ہوتا ہے؟ میرا بنے گا کیا کل، یعنی قیامت کے دن میرا بنے گا کیا، کیا ہوگا؟ تو انسان اس وقت تک چین سے، سکون سے، آرام سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ آخرت میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس وقت وہ کہیں گے جنت میں پہنچ کر کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ
جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آنی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے، یعنی ادھر نہ کوئی کام ہارڈ ورک ہے، نہ مشکل ہے، نہ تھکاوٹ ہے، ریسٹ ہی ریسٹ ہے، آرام ہی آرام ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اللہ اکبر. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے. یعنی جو دنیا میں پہلے غلط کام کیا اب ہم بالکل نہیں کریں گے، ہمیں ہوش آ گئی، ایک دفعہ واپس بھیج دو. لیکن کیا انہیں واپس بھیج دیا جائے گا؟ ان کی چیخیں، تھوڑی دیر بھی اگر انسان روئے نا تو اس کے بعد کتنا تھک جاتا ہے. تو جہنم میں پہلے ہی تھکاوٹ ہوگی آگ سے جلنے کی، اوپر سے اور چیخنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو. میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھوں. انہوں نے کہا ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے. سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے. سناٹے دار آوازیں وہاں سے آ رہی تھی، اور وہ چیخ کے کہیں گے یا اللہ ہمیں باہر نکال، لیکن باہر نہیں نکالا جائے گا. وہ کہیں گے ہم اب نہیں جھوٹ بولیں گے، اب چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے، لیکن اب موقع گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ یعنی سیکھنے کے لیے کافی وقت دیا تھا تمہیں، کئی سال. دیکھیے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. کتنا وقت ہے ہمارے پاس، کتنا گزار چکے ہیں، اور کتنا ہر روز ہمیں ملتا ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو، اس کا عذر پورا کر دیتے ہو. یعنی اس کے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں توبہ کرتے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر اور زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں تھام لے. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. سورۃ یاسین. سورۃ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی قرآن گواہ ہے، حکمت سے بھرپور قرآن کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور جو کلام تم انہیں پیش کر رہے ہو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا لکھا ہوا نہیں، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ انہیں قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا جائے، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کی قسمت میں ہی نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ یعنی نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں نہ مستقبل سے، اور اکڑ اور تکبر ایسا ہے جیسے گلے میں توق ڈلا ہوا ہو کہ کچھ بھی سننے، سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے ایسے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہوپلیس کیسز ہیں، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، جو بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ خشی الرحمن بالغیب، یعنی رحمان تو رحم فرمانے والا ہے لیکن پھر بھی وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا جب ہمیں پتہ چلے تو ہمیں ڈر نہیں ہو جانا چاہیے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال براہ راست اللہ کی نظر میں ہونے کے علاوہ فرشتوں کے ذریعے لکھوائے بھی جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ضبط کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، نامہ اعمال رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ جو بات کی گئی نا، ایک تو وہ کام جو ہم خود ہر وقت کر کے آگے بھیج رہے ہیں، اور ایک وہ جو ہم امپریشنز دوسروں پہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ عمل جو ہمارے بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گے، وہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، او علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ مال جو صدقہ جاریہ بنے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاؤں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، انسان کدھر کدھر جاتا ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد سے دور رہتے تھے تو قریب آنا چاہا انہوں نے، تو یہ آیت نازل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نشانات قدم بھی لکھے جا رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں یہ بھی جمع کیے جائیں گے کہ یہ شخص اتنے فٹ اتنے میل اللہ کے راستے میں چلا اور اتنے دور کا راستہ اس نے طے کیا۔ جو جتنی دور سے علم سیکھنے سکھانے اور اچھے اچھے کام کرنے کے لیے آتا جاتا ہے وہ سب بھی ضبط ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھاتا ہے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، اور یہ اجر آتے اور جاتے دونوں طرف کا ہے، 2 وے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی، اور آتے جاتے وقت دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ تو اس لیے ہمیں کہیں بھی چل کے جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کس چیز کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں، نیکی کے کام میں جا رہی ہوں یا شر کے کام میں، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، یا کسی گناہ کے کام میں۔ اس موقع پر یہ بھی یاد دہانی کرائے چلو کہ بعض اوقات کالجز میں، سکولز میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، گھر سے نکل آتی، ماں باپ کو بتاتے ہیں ہم کالج جا رہے ہیں، اور راستے میں اتر کے کہیں اور سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی انسان نہ بھی پکڑے پوچھے تو اللہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے کافی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، بات ہی نہیں مانی۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کچھ نہیں ہو تم مگر ہم جیسے چند انسان، اور رحمان نے ہرگز کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
رسولوں کو جھٹلا دیا۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی اس لیے بگڑ رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف جھٹلانے والے تھے، وہاں دوسری طرف دور سے سن کر ایک ماننے والا بھی آ گیا، اور اللہ نے اس کا آنا قبول کر لیا اور اسے جنت میں بھیج دیا، اور ان کے اوپر تباہی آ گئی، جس کی تفصیل کل اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند پیمفلیٹس اور بکس آپ سے انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی آج۔ ایک تو درود و سلام کے بارے میں آپ نے آج پڑھا ہے، کتنا ثواب ہے اس کا، لیکن ہماری عوام کی اکثریت کو اس کا پتہ نہیں تھی۔ یہ پیمفلیٹ بہت ہی اچھا ہے، آپ فری میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو عید گفٹ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایصال ثواب، ابھی جو ہم نے پڑھا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں کیا چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں، اس کی تفصیل ہے۔ پھر ہڈن پرلز، پردے کا حکم کیا ہے، عورتیں خوبصورت موتی ہیں جن کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ کیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آخرت، اس پر یہ ایک لیکچر ہے تفصیل کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، تو 1-2 گھنٹے کے پورے سپارے میں تو یہ نہیں تفصیل بیان ہو سکتی، تو اس پر یہ لیکچر موجود ہے۔ اور پھر یہ آخری آیت جو ہے ما قدموا وآثارہم، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یہ آپ دوسروں کو گفٹ میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرآن کی ان خاص آیتوں کو سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔